الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حج کا موسم ہے اور اسی حوالے سے چند دینی ضروری معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، منتشر افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو۔ منتشر افراد مانے جدا جدا لوگ۔ قوم اس وقت بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور قوم میں یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ کوئی ایک مرکز مانے جہاں انسان کی نگاہ ٹکی ہوئی ہو، اس کو مرکز کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک مخصوص مرکز ہو تو سارے انسانوں میں یکجہتی پیدا ہوگی، اور یکجہتی پیدا ہوگی تو منتشر افراد ایک قوم بن جائیں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں یکجہتی دینے کے لیے اور منتشر لوگوں کو ایک جگہ متحد کرنے کے لیے ایک مخصوص مرکز خانہ کعبہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی بستا ہے، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے متوجہن الی جہت الکعبہ، کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ ایک ایسا مخصوص بلکہ محسوس مرکز ہے ہمارے لیے، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کی ہیں، اور اسی یکجہتی نے الگ الگ علاقوں کے رہنے والوں کو، الگ الگ رنگ و نسل کے رہنے والوں کو ایک لڑی کے اندر پیرو دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ اس قدر زیادہ اہم ہے کہ جب ہم زمین کا جغرافیائی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایتھوپیا کے مسلمانوں کے لیے شمال کی طرف کعبہ ہے، ماسکو کے مسلمانوں کے لیے جنوب کی طرف کعبہ ہے، اور وسط افریقہ کے مسلمانوں کے لیے مشرق کی طرف خانہ کعبہ ہے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مغرب کی طرف جہت کعبہ ہے۔ یوں پوری دنیا میں بسنے والا مسلمان کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، لیکن جو جہاں بھی ہیں وہیں سے چہرہ خانہ کعبہ ہی کی طرف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف امت مسلمہ کا چہرہ کرنا یہ صرف جیتے جی ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان جب انتقال کرتا ہے تو اس وقت جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کا چہرہ قبلے ہی کی طرف کیا جاتا ہے۔ قبلے کی طرف چہرہ کیا جانا، یہ شریعت میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے قربانی کرتے وقت جانور کا چہرہ بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں، اور ذبح کرنے والے کا چہرہ بھی حکم ہے کہ قبلے کی طرف ہو۔ 5 وقت کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہیں اس میں بھی حکم یہی ہے کہ مؤذن قبلہ رخ اذان پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ باطہارت قبلے کی طرف چہرہ کر کے سوئے۔ استخارہ میں بھی باطہارت قبلے کی طرف چہرہ کر کے سونے کا حکم عطا کیا گیا۔ حج کے درمیان تینوں جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں بھی حکم یہ ہے کہ کنکریاں مارنے والا قبلہ رخ کھڑا ہو کر کنکریاں مارے۔ وضو کرتے وقت بھی مستحب یہ ہے کہ کعبہ رخ بیٹھ کر کے وضو کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ غسل کی سنتوں میں بھی یہ ہے کہ غسل خانے میں بندہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی اگر ستر کھلا ہوا ہے تو اس وقت قبلے کی طرف منہ نہ کریں، اور اگر تہبند باندھے ہوئے ہیں تو حرج نہیں۔ تو اس بات کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ ہمارا دین ہمیں صرف مسجد میں ہی کیسے بیٹھنا ہے صرف یہی نہیں سکھاتا، ہمیں غسل کرتے وقت کدھر چہرہ کرنا ہے یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص چھوٹے بچے کو قضاء حاجت کے لیے پیشاب پانی کے لیے بٹھاتا ہے تو اس وقت بھی چھوٹے بچے کا منہ بھی قبلے کی طرف کرنا مکروہ ہے، اور جو اس کو بٹھانے والا ہے وہ گنہگار ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نماز کی سنتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رخ ہونا جب وہ نماز کے لیے تکبیر پڑھ رہا ہو، سجدوں میں انگلیوں کا قبلہ روح ہونا، قبلے کی طرف جان بوجھ کر پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، نابالغ کا پاؤں قبلہ رخ کر کے لٹا دیا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی نابالغ بچے کو سلا رہے ہوں اس وقت بھی احتیاط سلانے والے پر ضروری ہے، اور نابالغ بچے کو جب قضاء حاجت کے لیے بٹھا رہے ہو تب بھی بٹھانے والے پر احتیاط لازم ہے، یعنی جب سلا رہے ہو اس وقت بھی اس کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو، اور قضاء حاجت کے لیے بٹھا رہے ہو اس وقت بھی اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ قبر کے اندر شجرہ رکھنا چاہتے ہیں، عہد نامہ رکھنا چاہتے ہیں تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر کے اس میں رکھیں، تو یہاں بھی میت کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو
اور عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ رکھنا ہو تو وہ بھی قبلہ رخ طاق بنا کر کے اس میں رکھا جائے۔ اسی طریقے سے سونے کا جو مستحب طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ با طہارت سوئے اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے سوئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر مسلمان کے لیے کسی جگہ مستحب ہے، بہتر ہے، کہیں لازم اور ضروری ہیں، انہیں قبلے کی سمت کی طرف خیر کے کاموں میں چہرہ کرنے کا حکم عطا کیا گیا ہے۔ اب یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے قبلہ۔ کعبہ اس چہار دیواری کو کہتے ہیں، چوکور مکان کو جو مسجد حرام کے بیچوں بیچ ہے، اور قبلہ اس فضا کو کہتے ہیں جو اس بنی ہوئی چوکور عمارت کے اوپر سے عرش اعظم تک اور نیچے ساتویں زمین تک جو فضا ہے، اس پوری فضا کو کعبہ قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ہمیں جو سجدے کا حکم ہے وہ سمت کعبہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پہاڑ پر کھڑا رہ کر سجدہ کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے سر کے مقابلے میں خانہ کعبہ نہ آئے، یا کوئی کنویں میں جا کر کے سجدہ کر رہا ہے نیچے تہ میں جا کر کے، تو ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں کے بالمقابل خانہ کعبہ کی عمارت نہ آئے۔ مگر ہمیں جو پابند کیا گیا ہے سجدہ کرنے کے لیے وہ سمت قبلہ کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اس جہت میں اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں نے امام اہل سنت کو پڑھا تو ایک بڑی پیاری اور لطیف بات امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سمت کعبہ کی طرف سجدہ کرنا یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جہت اور سمت سے پاک ہے۔ غور سے سننا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے تمام جہان کے مسلمانوں کو نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہی حکم دلیل قطعی ہے کہ اللہ تعالی جہت مکان سے پاک اور بری ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اگر خود اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہت اور طرف ہوتی کہ اللہ اس طرف ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرانا یہ محض محمل اور باطل ہو جاتا۔ کیسے؟ ایک دلیل دی ہے آپ نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا مجرئی یعنی بادشاہ کی تعظیم کرنے والا اگر بادشاہ کو چھوڑ کر دیوان خانہ کی کسی دیوار کی طرف منہ کر کے آداب مجرا بجا لائے اور دیوار ہی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے تو بے ادب مسخرہ کہلائے گا یا مجنون پاگل۔ یعنی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ان کی رعایا میں سے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اب وہ آیا تو جس مکان میں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کسی دیوار کے سامنے ہی وہ ساری تعظیم کے آداب بجا لاتا ہے اور وہیں پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، سلام بھی پیش کر رہا ہے اور ساری اپنی طرف سے جو تحیتیں تعظیمیں ہیں وہ سب وہاں پیش کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو بے ادب، مسخرہ، پاگل اور مجنون کہا جائے گا کہ جب تجھے معلوم ہے کہ بادشاہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اب دیوار کے سامنے بادشاہت کے آداب بجا لانے کا کیا مطلب؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ کے لیے کوئی جہت، سمت اور مکان ہوتا تو پھر حکم ہوتا کہ ادھر ہی سجدہ کرو، کعبے کی طرف نہ کرو، مگر کعبے کی طرف کرا کر کے اس بات کا واضح اشارہ دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت جہت اور سمت سے پاک ہے۔ دوستان محترم، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا
اتنے اتنے مقامات پر حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک خاص چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو عقلاً اور عرفاً بھی بے ادبی اور ناشائستگی کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے راستہ چلتے ہوئے کسی کے سامنے منہ کر کے تھوکنا۔ اگر کوئی کسی کی طرف چہرہ کر کے تھوکتا ہے تو سامنے والا بندہ ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی یوں دیکھا گیا کہ کوئی اپنے غم و غصے کا کسی کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے جا کر تھوکتا ہے، جس سے اپنی ناراضگی کا اظہار بتاتا ہے۔ دوستان محترم، یوں تو اللہ جل مجدہ الکریم جہت اور سمجھ سے پاک ہیں، مگر اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمارے لیے ایک جہت کعبے کی متعین کر دی ہے کہ اس سمت قبلہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، جو خانہ کعبہ ہے اس کا بھی احترام ہے اور جو کعبے کی جہت قبلہ ہے اس کا بھی احترام ہے، دونوں کی تعظیم ہے۔ تو اب جب کوئی انسان کسی انسان کے سامنے تھوکتا ہے تو بے ادبی فیل ہوتی ہے، بندہ ناراض ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کی جہت قبلے کی طرف تھوکنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم کدھر تھوک رہے ہیں۔ صرف مسجد میں بنی ہوئی کھڑکیوں سے ہی قبلے کی طرف تھوکنا منع نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے۔ تو یہاں مسجد میں اگر کوئی کھڑا ہو کر قبلے کی سمت تھوک دیں، 10-15 بندے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو روکیں گے کہ کیوں احترام کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو یہ احترام مومن کے لیے ہر جگہ ہے، پوری زندگی میں ہے۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لگا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اب کسی کی دکان بنی ہوئی ہے، کسی کا مکان بنا ہوا ایسے رخ پر، اب وہ پان کھا رہا ہے، تھوک رہا ہے اس طرف، تو اس چیز کا خصوصی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم خانہ کعبہ کی طرف تھوکتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک مستقل فرمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سمت کعبہ والی دیوار کے اوپر کچھ تھوک پڑا ہوا دیکھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر غضبناک ہوئے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ بندہ اور کعبے کی جو سمت ہے ان دونوں کے درمیان سرکار فرماتے ہیں ان ربہ بینہ و بین القبلہ، کہ بندے اور قبلے کے درمیان اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ بندے اور قبلے کے درمیان اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ جب اس طرف تھوکا ہوا سرکار نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ناراض ہو کر کے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی شخص اس کے منہ کی طرف تھوک دے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کھڑا ہو کر تمہارے چہرے کی طرف تھوک دے تو پھر تم قبلے کی طرف کیوں تھوکتے ہو؟ تو آپ غور کیجئے کہ نابالغ بچوں کو حاجت سے فارغ کرانے کے لیے بٹھانا ہو، یا نابالغ بچوں کو سلانے کا مسئلہ ہو، یا اس طریقے سے مسجد کے باہر عام حالات میں تھوکنے کا مسئلہ ہو، ہمارے لیے شریعت نے جہاں خانہ کعبہ کا احترام ہے وہیں سمت قبلہ کا بھی احترام ہے، اور دونوں چیزوں پر ہمیں احترام اور اکرام کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر
میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی طرف تھوکنے سے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے پایا تو ان کو امامت سے معزول فرما دیا۔ یعنی جس چیز کو آج لوگ سمجھ نہیں رہے یا اس کو نارمل لے رہے ہیں، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ہمیں اس کا احترام بتایا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا وہ روایت کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جہاد پر نکلے ہوئے تھے اور فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت غور و فکر کیا، استخارے کیے تو انہیں خواب میں بتایا گیا کہ تم سے مسواک والی سنت چھوٹ رہی ہے۔ مسواک کی تو پھر اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو بہت سارے خیر کے دروازے جو بند ہو جاتے ہیں ہم پر، یا بہت ساری مصیبتیں اور آزمائشیں ہم پر آ جاتی ہیں، تو کبھی ایسی باتوں میں لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی رب کی سخت ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت سائب ابن خلاد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف تھوک دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور نماز سے فراغت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد جب انہوں نے نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے انہیں روک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا، تو انہوں نے یہ واقعہ سرکار کی خدمت میں پوچھا اور سرکار نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے یہاں تک فرمایا، اِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم نے قبلے کی طرف تھوک کر اللہ کو بھی اذیت دی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اذیت دی۔ غور کیجیے آپ۔ تو یہ ہے سمت کعبہ یعنی قبلے کا احترام، شریعت میں یوں بتایا گیا ہے۔ تو جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ تو عین کعبہ کو دیکھیں گے تو اس کا احترام کریں گے ہی کریں گے، اس کی اپنی ایک ہیبت ہے، اس کا ایک اپنا جلال ہے، اس کا ایک اپنا روب ہے کہ جب کعبے کو دیکھتا ہے تو بندے کا دل لرز جاتا ہے، اللہ کے خوف میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ مگر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آخر ان کے لیے بھی تو احترام کے یہ طریقے ہیں اور ان کو بھی تو ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر یہ میں اس روایت کو جو ذکر کیا اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم کر لینا چاہیے کہ دین میں ادب کی کس قدر ضرورت ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ شریف کی بے ادبی کرنے کے سبب منع فرمایا کہ یہ شخص نماز نہ پڑھائے۔ تو جو شخص سر سے پاؤں تک بے ادب ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخ ہو، ائمہ دین کی بے ادبی کرتا ہو اور حضرات مشائخ پر طرح طرح کے تمسخر کرے، ایسا شخص امام بننے کا شرعاً حق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب حضور کی شان یہ ہے کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہیں، حضور کے بے شمار انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی کا نام خانہ کعبہ ہے۔ تو جب اس ایک تجلی کی بے ادبی پر امامت سے معزول کیا گیا کہ یہ نماز نہ پڑھائے تمہیں، تو پھر حالانکہ وہ صحابی تھے، جان بوجھ کر توہین کی نیت سے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، بس ایک اتفاقاً ان سے خطا ہو گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ یہ امام صحابی تھے مگر اتفاقاً ان سے یہ خطا ہو گئی، پھر توبہ کر لی کیونکہ کوئی صحابی فاسق نہیں ہے،
جب اتفاقاً خطا پر امامت سے معزول کر دیا گیا تو جان بوجھ کر بے ادبی کرنے والا ضرور معزول کر دیا جائے گا. یہ چیز ہے. اب یہاں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ خانہ کعبہ کا اور قبلے کا یہ احترام یہاں رہ کر بھی ہم پر لازم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہاں حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو کئی متوع یا ان کے ہم نوا لوگ عین کعبہ کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اگر کوئی مان لے کہ وہ وہاں کے سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں پھیلا کر کعبے کی طرف بیٹھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چلو اگر وہ عام لوگ ہوتے ہیں تو جو متوع سرکار کی سنہری جالیوں پر ہاتھ اٹھانے پر روکتے ہیں وہ یہاں پاؤں پھیلانے پر کیوں نہیں روکتے؟ اگر وہاں ہاتھ پھیلانے پر روکتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہاں عین کعبہ کی طرف جو پاؤں پھیلا رہے ہیں اس سے کیوں نہیں روکا جاتا؟ اسی لیے اہل سنت و جماعت ہی کلمہ پڑھنے والوں میں وہ نجات یافتہ گروہ ہیں جو سراپا ادب ہی ادب کا نام ہے. ہمارے یہاں کعبے کا بھی ادب ہے، قبلے کا بھی ادب ہے، اور کعبے کے کعبہ مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ادب ہے. تو دوستان محترم، خانہ کعبہ کے حوالے سے اور قبلہ جو سمت ہیں اس سمت کے حوالے سے میں نے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کو ضرور یاد رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مسئلہ میں اخیر میں عرض کر دیتا ہوں. امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث لینے کے لیے ایک مشہور شخص کے پاس دمشق گئے اور اس کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر وہ پردہ ڈال کر کے پڑھاتا تھا. امام نووی مدتوں تک ان کے پاس پڑھتے رہے مگر اس کا منہ نہ دیکھا. جب کافی زمانہ گزر گیا تو امام نووی نے ان کے سامنے حدیث پڑھنے کا شوق ظاہر کیا کہ میں تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو ایک دن اس شخص نے پردہ ہٹا دیا. امام نووی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا منہ گدھے کی طرح ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے امام پر پہل کرنے سے ڈرو، امام سے پہلے رکوع سجدہ ارکان ادا کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ حدیث مجھ کو پہنچی تھی کہ امام سے پہلے جو رکوع سجدہ کرے گا وہ گدھے کی طرح ہو جائے گا. تو میں نے سمجھا کہ ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے. فرماتے میں نے جب اس کو بعید جانا اور میں نے جان بوجھ کر پھر امام سے آگے بڑھا تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. اس لیے نماز ادا کریں تو امام کے ساتھ ارکان ادا کریں یا امام کے ارکان ادا کرنے کے بعد رکن ادا کریں. امام سے پہلے نہ رکن ادا کریں نہ اس سے سر اٹھائے. امام کی اطاعت ہی کے اندر ارکان ادا کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.